نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد گزشتہ درس کے اندر ہم نے حسد کے حوالے سے احادیث سماعت فرمائے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز حسد کے مراتب، حسد کے اسباب اور حسد کو زائل کرنے کا طریقہ اور علاج کیا ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ عزیزان گرامی، حسد کے 4 مراتب ہیں۔ سب سے خطرناک اور تباکن درجہ حسد کا یہ ہے کہ کسی شخص میں کوئی نعمت دیکھ کر انسان یہ چاہے کہ خواہ اسے وہ نعمت نہ ملے لیکن اس شخص سے یہ نعمت زائل ہو جائے۔ یہ حسد کی انتہا ہے۔ مثال سے سمجھیے، فرض کریں سامنے والے شخص کے پاس کوئی نعمت ہے، دوسرا شخص یہ چاہے بھلے یہ نعمت مجھ کو نہ ملے لیکن اس سے زائل ہو جائے۔ یہ حسد کا سب سے خطرناک درجہ ہے۔ دوسرے نمبر پر حسد کا درجہ یہ ہے کہ دوسرے شخص سے وہ نعمت زائل ہو جائے اور مجھ کو مل جائے۔ یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ حسد کا یہ ہے کہ بے عینی ہی اس نعمت کی خواہش نہ کرے لیکن جیسے اس کو نعمت ملی ہے ویسے نعمت مل جائے، اور اگر مجھے ویسے نعمت نہ ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی اس نعمت کو زائل کر دے تاکہ ہم دونوں برابر ہو جائے۔ یہ حسد کا تیسرا درجہ ہے۔ اور یہ تینوں درجے انتہائی تباکن، جیسے کہ گزشتہ درس کے اندر آپ نے احادیث کو سماعت فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طریقے سے آگ سوکھی گھاس کو۔ یہ تینوں درجے حسد کے اس حدیث کے اندر داخل ہے کہ ہمارے نام اعمال کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے یہ نہایت تباہ کن ہے۔ چوتھا درجہ حسد کا یہ ہے جس کو رشک بھی کہا گیا، وہ یہ کہ جیسے نعمت اس کو ملی ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ویسی ہی نعمت عطا کر دے، اور اگر مجھے نہ ملے تو اس سے اس نعمت کو زائل نہ کرے۔ یعنی اپنے مسلمان بھائی کے پاس کسی نعمت کو دیکھا تو اپنے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسی ہی نعمت طلب کرنا، اور اس سے نعمت کے زوال کا جو ہے دل کے اندر خیال نہ لانا، یہ جو ہے رشک کہلاتا ہے، اور یہ شرعاً جائز ہے، مباح ہے۔ بالخصوص قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور رغبت کرنے والوں کو ان نیک لوگوں میں رغبت کرنی چاہیے۔ یعنی جیسے ہمارے ایک مسلمان بھائی نیک اعمال کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو ہم بھی یہ خواہش کریں کہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہو، ہم بھی ویسے ہی ان کی طرح خرچ کریں جیسے یہ صدقہ اور خیرات کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ویسی عبادت کریں جیسے یہ عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی توفیق دے جیسے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی تلاوت کریں۔ تو یہ شرعاً جائز ہے اور قرآن کریم نے اس کی ترغیب دی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 شخصوں پر حسد کرنا جائز ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی دولت سے سرفراز فرمایا ہو اور وہ دن رات قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہو، کوئی مسلمان اسے دیکھ کر یہ خواہش کرے کہ اللہ تو ہمیں بھی قرآن کی دولت عطا کر تاکہ ہم بھی اس جیسے
تلاوت کیا کرے، دن رات جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے۔ فرمایا یہ حسد جائز ہے اور یہ کرنے چاہیے۔ اور دوسری حسد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اس شخص پر کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہو اور اس مال کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، تو یہ اس بات کی خواہش کرے کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ایسے ہی مال عطا کرے تاکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ کروں۔ تو ان دو قسموں کے حسد کو حدیث قریب میں جو ہے، حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جائز فرمایا، اور یہ در حقیقت حسد نہیں بلکہ اس کو رشک کہا جاتا ہے۔ اب حسد کے اسباب کیا ہے، حسد کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اس بارے میں علماء کرام نے مختلف وجوہات لکھی ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ عداوت اور بغض یہ حسد کا سبب ہے، یعنی کسی سے دشمنی رکھنا، کسی سے بغض رکھنا، یہ جو ہے سب سے بڑا سبب ہے حسد کا، کہ جب انسان کسی سے عداوت رکھتا ہو، کسی سے دشمنی رکھتا ہو، تو اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کو ذلیل کروں، اور اگر اس کو ذلیل نہ کر سکے تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں اس سے زائل ہو جائے۔ تو یہ عداوت جو ہے اور بغض یہ حسد کا سب سے بنیادی سبب اور بنیادی علت ہے۔ دوسرا سبب حسد کا وہ تکبر ہے۔ تکبر بھی جو حسد کا سبب بنتا ہے کہ ایک انسان اپنے ہم زمان افراد پر فوقیت چاہتا ہے، جب اس کو فوقیت ملنے کے بجائے سامنے والے کو عزت اور بڑائی مل جاتی ہے تو اب ہوتا یہ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو عزت نہ ملے تاکہ ہم دونوں برابر رہیں۔ یعنی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے عزت ملے، اب اس کو تو عزت نہ ملے، سامنے والے کسی شخص کو جب عزت ملتی ہے اب یہ چاہتا ہے کہ اس سے بھی عزت زائل ہو جائے تاکہ ہم دونوں برابر رہیں۔ تو یہ تکبر جو ہے یہ بھی حسد کا ایک سبب بنتا ہے، اس لیے کہ بڑائی چاہنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ تیسری علت اور سبب جو حسد کے بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ لوگ کسی شخص کو جب ذلیل خیال کرتے ہوں، کم درجے کا خیال کرتے ہوں، اور اچانک اس شخص کو کوئی بڑا منصب مل جاتا ہے تو لوگ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ چاہتے کہ کسی طریقے سے اس کا یہ منصب زائل ہو جائے۔ اور قرآن کریم نے مکہ کے سرداروں کے ایمان نہ لانے کی یہی علت بیان کی ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن ان دو شہروں میں یعنی مکہ اور طائف میں کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اترا، یہ یتیم اور مسکین پر کیوں اترا۔ معاذ اللہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حقیر سمجھا، ان کو غریب سمجھا، مسکین اور یتیم سمجھا، کہ ان پر قرآن کریم کیوں اترا، ہم سرداروں میں سے کسی پر کیوں نہ اترا۔ تو ایک جو ہے حسد کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جب کسی غریب شخص کو، ایک کم درجے والے شخص کو کوئی اعلیٰ منصب مل جاتا ہے تو اب اس کے جو ہمزمان لوگ ہوتے ہیں اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چوتھا سبب جو ہے وہ یہ ہے جب کئی اشخاص ایک مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے جو بقیہ ساتھی ہوتے ہیں وہ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں جو ہے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور ہم کیوں ناکام ہو گئے۔ تو یہ بھی حسد کی ایک علت بنتی ہے۔ پانچواں اور آخری سبب وہ اپنا تفرد اور تسلط کو برقرار رکھنا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی فن کے اندر یکتا اور ماہر اور اعلیٰ مراتب پر وہ فائز ہے، پھر اسے کو خبر ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس سے زیادہ مہارت اس فن کے اندر رکھتا ہے تو اب خود بخود وہ اس کے دل کے اندر حسد آ جاتی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس سامنے والے شخص سے وہ کمال زائل ہو جائے تاکہ میرا تفرد اور میرا تسلط جو ہے وہ برقرار رہے۔ یہ 5 اسباب ہیں علماء کرام نے حسد کے ان کو ذکر فرمایا ہے۔ اب حسد کو کس طریقے سے زائل کیا جائے، اس کے زوال کا علاج کیا ہے، تو اس کے لیے بھی علماء کرام نے مختلف طریقے لکھے ہیں۔ ان میں سے بعض میں آپ کے گوشگزار کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ لکھا کہ حسد کو زائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان تقدیر پر اپنی ایمان کو مستحکم کر لے۔ جب تقدیر پر اس کا ایمان مستحکم ہو جائے گا، اب جو نعمتیں اس کو ملی ہیں تو اس پر یہ راضی ہوگا، اور جو نعمتیں اسے نہ مل سکی اس پر یہ صبر کرے گا۔ جب یہ صبر کرے گا، اب سامنے والے کسی شخص کو کتنی ہی عظیم مرتبہ اور مقام کیوں نہ ملے، اس کو کتنے ہی نعمتیں کیوں عطا نہ کی جائے، اب اس پر یہ حسد نہیں کرے گا،
کیونکہ جب تقدیر پر اس کا ایمان مستحکم ہوگا تو وہ یہی سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مقدر میں یہ نعمتیں لکھ دی، مجھے یہ نعمت عطا کر دی، اور سامنے والے کے تقدیر میں یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لکھی ہے تو اس پر وہ صبر کرے گا۔ یہ جو ہے جب تقدیر پر ایمان مستحکم ہوگا تو اس سے جو ہے حسد وہ شخص جو ہے حسد کا شکار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک طریقہ علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ حسد کی ایک وجہ یہ ہے، یعنی اس کو زائل کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کے تقسیم کو ناپسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی سے حسد کریں تو ہم اس بات کو سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت سامنے والے شخص کو عطا کی ہے اور میرا منصب اور میرا مقام مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ اب اگر ہم سامنے والے سے ہم حسد کریں گے تو اب معاملہ کیا ہے؟ آپ کا یہ حسد کرنا، اس کا نشانہ کون بن رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بن رہا ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف کو آپ چیلنج کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اور تقسیم کو گویا آپ ناپسند کر رہے ہو۔ جب ہماری یہ سوچ ہوگی کہ حسد سے یہ اس قسم کی جو ہے خطرناک صورتحال سے ہم دوچار ہو سکتے ہیں تو اب جو ہے ہم حسد ہرگز نہیں کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی تقسیم پر جب اپنے سر کو تسلیم خم کر دیں گے تو ہم حسد کا شکار نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے یہ بھی علماء کرام نے لکھا کہ انسان جب کسی مسلمان کے پاس نعمتوں کو زیادہ دیکھتا ہے تو اب وہ حسد شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ حسد شروع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولیاء کرام کے زمرے سے خارج فرما دیتا ہے اور وہ ابلیس اور شیطان کے ذریت کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے، اس کے لشکر کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حسد سب سے پہلے کرنے والا جو شخص ہے وہ شیطان ہے، کہ اس نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر حسد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ مردود ہوا۔ جب یہ بات ہمارے دل اور ہمارے وہم و گمان کے اندر ہوگی، اگر ہم نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے حسد کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کے زمرے سے ہمیں خارج کر کے شیطان کے گروہ میں داخل کر دے گا تو ہم حسد کا شکار نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ حسد کرنے والا شخص ہمیشہ جلتا رہتا ہے، اور جیسے جیسے دوسرے شخص کے پاس نعمتیں بڑھتی ہے تو اس کی جلن کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور وہ اس کی جلن جو ہے وہ مسلسل بڑھتی رہتی ہے، اور حسد کرنے والے شخص کو لوگوں کے نزدیک مذموم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ملعون ہوا کرتا ہے۔ جب یہ سوچ ہماری ہوگی کہ اگر ہم نے حسد کی تو ہماری جلن مسلسل بڑھتی چلی جائے گی اور پھر ہم لوگوں کی نگاہوں میں مذموم ہو جائیں گے، ان کی نگاہوں سے گر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ جب یہ سوچ کوئی شخص رکھے گا تو ہرگز حسد کا شکار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حسد سے بچنے کا ایک طریقہ علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ حاسد ہمیشہ یہ تمنا کرتا ہے کہ جس سے وہ حسد کرتا ہے اس سے نعمت زائل ہو جائے۔ اگر وہ عالم ہے تو غلط مسئلہ بتلائے تاکہ وہ پکڑا جائے، یا کسی مصیبت کا شکار ہو جائے، یا وہ رسوا ہو جائے، یا سخت بیماری کا شکار ہو جائے، یا جو ہے وہ مر جائے۔ جو کسی شخص کی برائی چاہتا ہے تو وہ خود اس برائی کے اندر پڑ جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کے لیے برا چاہیں گے اور کسی کی جو ہے مصیبت کا سوال کریں گے تو اس مصیبت کے اندر ہم خود بھی گر سکتے ہیں۔ جب یہ سوچ ہم اپنائیں گے تو ہم کسی سے حسد نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ حسد کرنے والے کو یہ چاہیے کہ وہ ایسا کام کرے جو حسد کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر اگر حسد کی وجہ سے کسی کی برائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے برائی کے بجائے اس کی تعریف کرنا شروع کر دے۔ اگر حسد کی وجہ سے کسی کے سامنے اپنے بڑائی کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اب اس شخص کے سامنے اپنے عز اور انکساری کا وہ اظہار کرنا شروع کر دے۔ اسی طریقے سے اگر حسد کی وجہ سے کسی کی منفعت کو یہ منقطع کرنا چاہتا ہے اور اس کو ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو اس کو یہ خیر اور نفع پہنچانا شروع کر دے۔ اسی طریقے سے جن سے نعمتوں کی زوال کی تمنا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید نعمتوں کا سوال کرنا شروع کر دے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو حسد کے تباہی سے محفوظ اور معمور رکھے گا۔ اللہ جل وجہ الکریم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے،
دین متین کے سمجھ عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین قرآن کریم کی نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، ہمارے ذہنوں کو معطر فرما. الہ العالمین ہمیں حسد کی بیماری سے محفوظ اور معمون فرما. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے لیے ہمیں خیر اور بلائی کی سوچ عطا فرما. مسلمانوں سے ضرر اور تکلیف کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ بالخصوص جتنے مسلمان بیمار تمام کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. قبلہ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرما، جملہ امراض سے سبکدوشی عطا فرما، صحت و عافیت نصیب فرما. الہ من حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. صراط مستقیم پر گامزن فرما. عذاب قبر عذاب جہنم سے نجات عطا فرما. محشر کے سختوں سے نجات عطا فرما. ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، پروردگار عالم ہمیں رمضان کے آداب اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. روزوں کو کما حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. معاصی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.